لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر لنا أمورنا وتمم لنا بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أبد الآبدين. وقال الله الحكيم في متقن كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عبادات، خیرات، نیکیاں، دعائیں، تمنائیں قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کی شفا یابی، حاجت مندوں کے حاجت روائی، آپ تمام کے صحت و سلامتی، مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے. بالخصوص قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل، ان کی عافیت، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بس صلوات پڑھ لیجئے. جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سعادت ہے کہ ہم سب ایک اور بار امام زمان علیہ السلام کے مہمان بنے ہیں. آپ سوچتے تھے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے جو مہمان ہیں، واقعاً ہم امام زمان علیہ السلام کے مہمان ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ دعا کے لیے امام کے ساتھ آتے ہیں، امام کے لیے کسی محفل میں جاتے ہیں، تو ہم مہمان ہیں، امام زمان علیہ السلام میزبان ہے. ٹھیک ہے، یہ سعادت ہے. بہت سارے چیزیں ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھے کر رہے ہیں لیکن اس اچھائی کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. اس کی کتنی ویلیو ہے، کتنی قیمت ہے، ہمیں نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بے شمار نعمتیں، بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں. اس کا صرف ایک ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ سب کے سب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں، میری معرفت حاصل کریں. ہر چیز میں آپ کو خدا نظر آئے گا. ایک چیز ہے بس، آپ کو پتے سے لے کر، پرندے سے لے کر، چرندے سے لے کر، درندے سے لے کر، انسانوں سے لے کر تمام مخلوقات کا ایک ہدف ہے، اس کو دیکھو پھر میرے پاس آؤ. یعنی خدا چاہتا ہے جتنا ہو سکے معرفت کی، مخلوقات کی تعداد بڑھائی تاکہ میرے بندے کے دل میں میری کیا ہے، معرفت پیدا ہو. جتنے نعمتیں ہوگی اتنی معرفتیں کیا ہے، معرفت بڑھے گی.
صلوات پڑھ لیجیے۔ ہر کتاب کا موضوع ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے منطق کا اپنا ٹاپک ہے، اصول کا اپنا ٹاپک ہے، کیمسٹری کا اپنا ٹاپک ہے، فزکس کا اپنا ٹاپک ہے، ہاں، تاریخ کا اپنا ٹاپک ہے، تو کائنات کا ٹاپک کیا ہے؟ کائنات کا موضوع کیا ہے؟ اس کائنات کو اس لیے بنایا ہے؟ کائنات کا ٹاپک انسان ہے۔ اللہ دیکھو نا، کتاب رائٹر ہیں، آپ لکھتے ہیں تو آپ تو لکھنے والا ہو گیا جی، آپ تو مورخ ہو گئے، آپ تو لکھنے والے ہو گئے، مصنف بن گئے، آپ تو مترجم بن گئے۔ آپ کیا لکھتے ہیں کتاب میں؟ کتاب میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کتاب کی تعریف، ایک اس کتاب کا ٹاپک، ایک اس کتاب کا فائدہ۔ اللہ اس کائنات کا موجد ہے، اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ اس کائنات کا فاطر ہے۔ اس کائنات کا ٹاپک کیا ہے؟ انسان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ ایک کتاب لکھتے ہیں، کتاب میں ساری باتیں کس کے حوالے سے جو نے کیا ہے، اسی ٹاپک یہ کیا ہے؟ اگر آپ ولایت، کتاب کا ٹاپک ہے ولایت، تو اس کتاب میں آپ کیا ہے؟ ولایت سے مربوط یا بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کو کتاب لکھتے ہیں، تو بی بی کے حوالے سے جتنی بھی روایات، حدیث، باتیں ہوگی، آپ اس کتاب میں کیا ہے؟ لکھیں گے، چونکہ ٹاپک کیا ہے؟ ولایت ہے یا بی بی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی باتیں آپ کو بی بی کے حوالے سے یا ولایت کے حوالے سے ملے گی، آپ اس میں کیا ہے؟ درج کریں گے، چونکہ ٹاپک کیا ہے؟ بی بی ہے۔ تو موضوع بی بی کیا ہو گیا جی؟ موضوع بن گئے، ولایت موضوع بن گئی۔ تو اس کائنات کا ٹاپک کیا ہے؟ انسان ہے۔ ہوا آپ کے لیے، سورج آپ کے لیے، چاند سورج تارے آپ کے لیے، زمین آپ کے لیے، پانی آپ کے لیے، پیغمبر آئے ہیں آپ کے لیے، کتابیں آئی ہیں آپ کے لیے، جتنی فیسلٹیز اللہ نے، 4 فصل ہیں، 4 موسم ہیں، وہ آپ کے لیے، یہ پرندے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، یہ جتنے بھی مطلب جنگلات ہیں آپ کے لیے ہیں۔ نہ اللہ کھاتا ہے، ہاں، یہ تمام مخلوقات کس لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ خلقت الاشیاء لکم، حدیث قدسی ہے، اس میں فرماتے ہیں تمام اشیاء کو میں نے کیا ہے؟ تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ وَخَلَقْتُكُمْ لِي، تم کو میرے لیے، ہاں، وَخَلَقْتُكُمْ لِي۔ اور فرماتے ہیں عبدی اطیعنی، میرا بندہ میری اطاعت کرو، اجعلک مثلی، میں تم کو کیا ہے؟ خود جسے قرار دے دوں گا۔ اس کا تفسیر چاہے نا جی، ادھر آپ خود اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، مجھ جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ ادھر حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرا بندہ تم میری اطاعت کر، میں تم کو خود جیسا بنا دوں گا۔ خدا کے لیے جسم نہیں ہے، جب جسم نہیں ہے تو اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، ایسا ہے نا؟ پھر کیا؟ جب میں چاہتا ہوں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکن، جب اللہ چاہتا ہے کسی چیز کے خلقت کے بارے میں، بنانے کے بارے میں، ہو جانے کے بارے میں، تو وہ چیز کیا ہے؟ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ میرا بنتا بھی، اس کی مثالیں ہیں دنیا میں، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، ہاں، سنگریزے اٹھائے، کیا بن گئے؟ ہیرے بن گئے، ہاں، مٹی اٹھائی، ہاں، سونا بن گئے۔ درخت سے کہا کیا درخت میں پکار تو درخت آ جائے گا، درخت اپنی جگہ اکھڑ گئے۔ اشارہ کیا چاند کے
دو ٹکڑے ہو گئے. سورج چاہا کہ سورج پلٹ. دیکھیں یہ دنیا کے بندھن ہیں. ایک حیران کا عالم دین کا وہ قصہ سنایا تھا. صلوات پڑھ لیجیے. وہ جہاز اوپر جا رہے تھے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. آغا نخودکی آیت اللہ نخودکی آیت اللہ تو نہیں تھے، عارف تھے. ہمارے پاس کیا ہے؟ معرفت کے بارے میں ہے. کہا ایسے کیا. کسی نے کہا یہ تو جہاز ہم پر حملہ کرنے کے لیے یہ آ رہے ہیں. تو یہ دو لوگ ہیں ایسے اشارے کہ وہاں فضا ہی میں ٹکرائے اور ہاں مشہد کا تبس ہے. وہاں پر ایک بندے کی طاقت ہے. جس کو خدا کی تھوڑی سی معرفت ہوتی ہے نا وہ وہی کرتا ہے جو کیا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ کی طاقت اس میں کیا ہے آ جاتی ہے. تو آج کیا یہ مبارک جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا. آیت نمبر میرے خیال میں 47 ہے. یہ 47 ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللتی. اچھا بچوں کو بہت سارے پتہ نہیں ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام منہ میں سے ایک نام ہے. اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل، دو لفظوں کا مرکب ہے. اسرائیل نے بندے خدا، جس کو عربی میں بولتے ہیں عبداللہ. عبداللہ نام نہیں ہے. اگر کسی کا نام رکھا جائے تو الگ بات ہے. عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے، جس طرح ید اللہ اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے، عین اللہ اللہ کی آنکھ، اسی طرح عبداللہ. اسرائیل اللہ کا بندہ. چونکہ بنی کا مطلب اولاد ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ تھی. بنی اسرائیل اسی سے کیا ہے قوم، اسی سے کیا ہے تشکیل پائی. اور اس زمانے میں جو نے کہ یہ قوم جو نے کیا ہے ایک انوکھی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی زیادہ دے دی. انہوں نے کیا ہے ناشکری کی، سدھری نہیں. اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ بتا رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا ہے نازل کی ہے. اچھا جی، دیکھیں نا جب آپ کو کسی کے احسان یاد دلانے سے کیا ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے. ہاں یار میں نے تمہارے ایسا ساتھ کیا ہے، تم میرے ساتھ ایسا کرو گے، وہ سنبھل جاتا ہے. ہاں یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یار میں تم جیسا آج کل کہتے یار میں تمہاری شادی میں آیا ہوں، تم میری شادی میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے تم کو دعوت دی تھی، تم میری دعوت میں. ہاں ایسے احسان جتاتے ہیں. اللہ احسان وہ نہیں جتاتے ہیں، جو چلا گیا بھائی ہم اس کے بندے ہیں. احسان نہیں. اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو اپنے قریب لانا ہے. بندوں کو یہ معرفت کیا ہے دینی ہے کہ آپ کسی کے نعمت کی قدر کریں. بندوں کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے پاس بلانے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم کو نعمت دی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بندے کیا ہے ہوش کے ناخن لے لیں اور اللہ کے پاس واپس ہاں بتوں کی پوجا سے، گوسال پرستی سے، گنڈے گیری سے کیا ہے باز آ جائیں. یہ مطلب ہے. اچھا جی، ہم معمولاً انسان لوگ کیا کرتے ہیں جناب علی، تنگ نظر. ہم جتنا ہمارے نظریات تنگ ہے تو ہم جو باہر کے جو موضوعات ہیں نا اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں ہاں چھوٹا کر دیتے، تنگ کر دیتے ہیں. نعمتوں کا دائرہ بہت زیادہ ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کی آواز جو ہے نا اچھی ہے، یہ خود نعمت ہے. آپ کو اچھا بیٹا ملا ہے، یہ نعمت ہے. آپ کے ہمسایہ اچھے ہیں، یہ نعمت ہے. کبھی آپ نے قدر کیا ہے، شکر کیا اس میں؟ نہیں کیا. آپ کو اچھے استاد ملے ہیں، کبھی قدر کیا ہے اچھے استاد؟ نہیں. اچھے استاد ہیں لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا یار میرے استاد کیا ہیں اچھے ملے ہیں. اس پر اللہ کا شکر نہیں. بہت سارے لوگ وہ کرتے بھی ہیں. اگر کوئی پڑھاتا ہے تو آپ کو جو اچھے شاگرد ملے ہیں جو آپ کے مطالب کو پک کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہے. آپ کو اچھے پوسٹ اور مقام ملے ہیں
وہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ آپ اچھے سوسائٹی میں ہیں، اچھے محلے میں ہیں، وہاں پر برے لوگ نہیں رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، کم نعمت ہے۔ آپ ایسے لوگوں میں ہیں جن پر آپ کا رعب ہے، یہ کم ہے۔ آپ ایسے ماحول میں ہیں وہاں پر لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، یہ کم ہے، یہ نعمت ہے۔ میں نعمت کی بات کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ آپ دعائے عرفہ پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، کافی سالوں سے ماشاءاللہ مومنین شرکت فرماتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے سنبھالا، آپ نے مجھے غربت سے نکالا، آپ نے مجھے بچپن سے نکالا، آپ نے مجھے جہالت سے نکالا، آپ نے مجھے مانگ کا دودھ پلایا۔ یار تو سارے مانگ کا دودھ پیتے ہیں، ہاں مانگ کا دودھ نہ پیے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جو بندہ مانگ کا دودھ نہ پیے نا وہ بیوقوف ہوتا ہے، وہ سالم انسان ہی بنتا ہے۔ خصوصاً شروع کے جو ایک ہفتہ 10 دن کے جو دودھ ہوتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں خاص اثر ہوتا ہے جس سے انسان کی باڈی کو کیا ہے؟ تقویت ملتے ہیں۔ یہ شروع میں ایک دودھ میں خاص اثر ہوتا ہے ہفتہ تک۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، مانگ کا دودھ کیا ہے؟ ملنا چاہے۔ شاید اس کا اردو میں مجھے وہ ذہن سے نکل گیا، ایک خاص اس کا جو ہے کیا ہے معنی ہے، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں تو جس شخص کو مانگ کا دودھ نہ ملے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہمارے گاؤں میں مثالیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو خود میری اللہ رحمت فرمائے میری پھوپھی جو نے کیا ہے وہ اہل زچگی میں مثلا انتقال کر گئی، ہمارے کزن ہے، اس کو گائے کا دودھ کیا ہے یا بھینس کا اس کو دودھ پلایا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے کہ اس کو رشتہ داروں کے وہ ہوتے رشتہ ہوتا ہے، ہمارے دو کزنوں کے درمیان میں جو کنیکشن ہوتا ہے نا، رشتہ جو ہوتا ہے، محبت جو ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہوتا ہے، خون کے رشتے سے۔ چونکہ ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، اس کے اندر وہ محبت نہیں ہے، وہ کنیکشن نہیں ہے، اس کو نہیں لگتا جو ہم ان کے رشتہ دار ہے، یا ہم کو نہیں لگتا جو وہ ہمارے اتنے قریب کے رشتہ دار ہے۔ کہیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں آپ کو کیا سنا رہا تھا؟ دعائے عرفے میں امام حسین علیہ السلام، لہذا شروع میں بچوں کو ماں کا دودھ ضرور پیا کریں 10 دن تک، اس کے بعد کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ماں کا دودھ ہونا ضروری ہے۔ آج کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں مانتے ہیں، خصوصاً جو ماڈرن لوگ ہیں، وہ جو ہے کہیں پر باڈی خراب نہ ہو جائیں، بچوں کو جو ہے کہ ہے وہ خود جو ہے کہ ہے وہ ہاں ماڈرن رہنے کے لیے، وہ بچے بعد میں کیسے محبت کرے گا؟ اس لیے جو ہے کہ ہے جو ہی بوڑھا ہوتے ہی ماشاءاللہ جو ہے کہ ہے اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ جو ہے کہ تمہارا جو ہے کہ ہے کرتوت کا نتیجہ ہے، دودھ نہیں پلا، جس کے نتیجے میں کیا ہے انشاءاللہ جو ہے کہ کتنے سال کے بعد، ہاں 30-40 سال کے بعد جو ہے کہ ہے محبت ہی نہیں ہے۔ ساتھ رہنا محبت کی علامت ہے۔ پھر امام علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے آپ نے دھان اگایا، میرے رگوں میں کیا ہے خون دوڑایا آپ نے، کبھی آپ غور کریں یار، آپ ہاسپٹل جائیں، ہمارے گھر باڈی میں 1000 سے اوپر، ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کیا ہے نس ہے۔ اگر ایک نس، ابھی ڈاکٹر سے پتہ نہیں، ڈاکٹر صاحب ہے نہیں ادھر، ہمارے محسن صاحب میڈیکل میں کام کرتے ہیں، شاید ان کو پتا ہوگا کتنی دوائیں ہیں، وہ نس اگر ایک نس کام نہ کریں انسان کا کیا ہے سسٹم کیا ہو جاتا ہے۔ امام، اب لوگ کہتے ہیں یار ہم ڈاکٹر ہیں، امام نے 14 سال پہلے دعا میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ کیا ہے آپ میرے رگوں میں کیا ہے خون دوڑاتے ہیں۔ آپ نے مجھے دان دیے، جس بندے کو دان نہ ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نعمت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، صرف اچھے بال ہیں، ٹینشن سے بال کو جو ہے کہ آپ نے جو ہے ضائع نہیں کرنا ہے، گنجا نہیں ہونا ہے۔ 207 کلومیٹر لمبی یہ نسیں جو ہے نا ہمارے، تو امام نے ایسے نہیں فرمایا اے میرے ذات، اے میرے پالنے والے، آپ نے جو ہے کہ ہے میرے رگوں میں کیا ہے خون دوڑوایا، مجھے دان دیے، میرے دان کیا ہے مضبوط کیے، میرے لسے مضبوط کیے۔ ہاں آپ جو آپ دعائے عرفہ کو پڑھیں گے، چونکہ ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے جو ہم نہیں سمجھتے ہیں، تو میرا ٹاپک یہی ہمیشہ بس سمجھو، بے شک 2 لفظ یاد کرو، اس کو سمجھو،
پر نعمتیں ہیں. آپ کے والدین بھی زندہ ہیں نا, جس کے ماں باپ زندہ ہے, قدر کریں. ہم معمولاً کہتے ہیں یار بس ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں یار, بس عادت بن گئی تھا آگے. نہیں, یہ نعمت چھیننے کے بعد مانگ, جس شخص کے پیچھے مانگ کی دعائیں ہیں, جس شخص کے پیچھے کیا ہے باپ کی دعائیں ہیں, والدین کی دعائیں ہیں, وہ بندہ جو نہ کہ ہے. ابھی مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں, صلوات پڑھ لیجیے. بس ہم سوچتے ہوں گے یار مثلا میرے والدین ان پڑھ ہے, ٹھیک ہے جی, میں تو ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہوں, میں والدین سے کیوں کہوں میرے لیے دعا کریں. آپ میں سے کسی نے کہا ہے یا اللہ جو ہے کہ والدہ صاحبہ میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں؟ مجھے بتائیں کسی نے کہا ہے؟ دعا سب کہتے ہیں دعا کرو, لیکن یہ کہا ہے یہ بات تو کلیئر ہے, جو بالغ بچے سے لے کر ہم سب تک جو ہے گناہگار ہے, یہ بات تسلیم ہے. ہم سب گناہگار ہیں, اس میں شک ہی نہیں ہے. ہاں 1 من 2 من 10 من اس کی بات ہے, اس کے نیچے ہی نہیں ہے گناہوں کے, ٹھیک ہے نا. اگر گناہوں کا وزن ہوتا, ٹھیک ہے نا جو وزن ہے, لیکن یہاں پر وہ مشین نہیں ہے. اگر تولا جائیں, مثال کے طور پر میری 40 سال عمر ہے, 40 سال تک وہ جو گناہ کیا ہے اس وقت تولا جائیں تو کتنے منوں میں چلا جائے گا؟ وہ تولا جو ہے نا کیا ہے, وہ تول جو ہے نا قیامت کے دن ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہاں لوہا تولنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کانٹا ہوتا ہے. چینی, ہاں آئل گھی تولنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ترازو ہوتا ہے. سونا تولنے کے لیے, ہیرے تولنے کے لیے وہ تھوڑا وہ ہوتا ہے بہت نازک, تاکہ کچھ بھی 1-آدھا گرام بھی کیا ہے ہو جائے تو اس کے کیا ہے وزن بتاتا ہے. ہیں ایسا ہے نا. اس کے علاوہ کوئی خاص پیشرفت میں چیز نہیں ہے جو آپ کی اس کو کیا ہے تولیں. ہوا پہ تولا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کے پاس ایک ایسی مشین ہے قیامت کے دن, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ایک ذرہ ذرہ پتہ ہیں جو ہیرا جواہرات کو تولنے والی مشین ہے, اگر اس کے پاس اوپر 1000 ذرات بھی ہیں وہ وزن کو بولو نا شو نہیں کرے گا. ذرہ یعنی جسے ایٹم کو کیا بولتے ہیں؟ ذرہ. شو نہیں کرے گا. اللہ کے پاس ایک ایسی مشین ہے ذرے کو بھی کیا کرے گا؟ تولے گا. فَمَن يَعْمَلْ, سورہ مبارکہ قارئ میں ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے بھی ایک ذرہ نیکی کی ہے, ہاں خیر دیکھا جائے کہ اس کو وہاں پر نظر آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر برا ایک ذرہ کیا ہے نا وہاں اس کے بھی نتیجہ کیا ہے وہ دیکھے گا. وہ مشین ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, ہم سب گناہگار ہیں. سب نے اپنے والدین سے, دوستوں سے, یاروں سے کہا ہے, علماء سے, طلباء سے کہا ہے التماس غیر محتاج دعا, ٹھیک ہے. کبھی کہا ہے کہ مثلا ماں بہاؤں پکڑ کے جو نے کیا گھٹنا پکڑ کے, امی جو نے میں گناہگار ہوں میرے مغفرت کے لیے, میں قرآن ہاتھ میں مسجد میں ہوں, میرے ہاتھ میں قرآن ہے. اگر کوئی شخص کیا ہے اس کے والدہ, یا اللہ میرے بچے کے تمام گناہ معاف فرمائیں, اس کے گناہ کیا ہے دھل جاتے ہیں. والدین کی دعا مستجاب الدعوہ ہے. والدین میں ایسے نہیں کرتا, کرتی دے رہا. سوشل میڈیا جو ہے آج کل جو کوئی مولوی میرا غلط کر سکتا ہے, ہم نے یہ بات کہاں سے کی ہے, میں اس کو جواب دیتا ہوں گا. کوئی شخص یہ کہے چونکہ بہت سارے اشخاص ہیں ان کی دعا کیا ہے قبول, اللہ رد نہیں فرماتا ہے. ایک امام معصوم کی, ایک مظلوم کی, ایک والدین کی نہیں ہوتی ہے. یار ہمارے پاس ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگی میرا امی جان. اچھا اگر کسی کے والد نہیں ہے, اللہ نے اس والدے میں ماں باپ میں ایسا پاور رکھا ہے کہ اگر نہیں ہے نا تو اس کی قبر پہ جائیں, قبر پہ جا کے کہیں یا اللہ جو نے کہ میرے ماں کے صدقے میرے گناہ معاف فرمائیں, قبر میں ہاتھ رکھے, اس کو گناہ کیا ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا مقام دیا ہے اس کو. ہم آج کل کیا ہے کہتے ہیں علیہ باللہ جو نے کیا ہے وہ لوگ کو, ہمارے تو
اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائیں، فوت کر گئے ہیں۔ جب ہم بعد میں پڑھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا روایت میں، پتہ چل یار کتنا بڑا مقام ہے، ہم نے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہمارے پاس سلیقہ نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم نہیں دیا ان کو۔ بس بچوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کے پاس بڑے نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی مثلا آپ بزرگ، اگر آپ کی مثلا میں والدہ زندہ ہے تو آپ بڑے نعمت ہیں، اللہ گناہ کیے ہیں، ماں سے دعا کرو ایک دن مغفرت کے لیے، ڈیلی انسان پاک ہو گیا۔ جب پاک ہو گیا اس کے لیے کہ مرنے کے کوئی غم، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں نا، چونکہ ہمارے پاس ادھر کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں میں اس کردوں میں چلیں گے، ادھر آگے بس ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ادھر میں کوئی نہیں ہے، نہ رشتے دار ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی جو نہ دکان ہے، کیا کیسے میں وہاں کیسے جیوں؟ آپ کو دل نہیں کرے گا؟ کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ ادھر کیوں رہتے بھائی؟ سب کچھ ادھر ہے، سب کچھ جب ہمارا سب کچھ ادھر ہے تو جو نے کہ ہے ہمیں مرنا ہے نا، تو آخرت کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے تو ادھر کیا ہے، دل نہیں کرے گا۔ آپ نے جو نے کہ ادھر بھیجو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو چیز آپ اپنے کہے سے پہلے، مرنے سے پہلے ادھر جو بیچتے ہیں وہ بہترین انداز میں کیا ہے ملے گا۔ لہذا کبھی دعا کی صورت میں، کبھی ذکر کی صورت میں، کبھی جو کہ ہے صدقے کی صورت میں، کبھی جو کہ ہے مجلس کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں کیا ہے بھیجیں۔ آپ کے پیسے ضائع نہیں جائے گا، آپ کے ایک روپیے بھی ضائع، جو بھی آپ بھلائی میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر یہاں کوئی آتا ہے، مثال کے طور پر کوئی حلوہ لے کے آتا ہے یا کوئی فروٹ لے کے آتا ہے، کوئی ناشتہ کھلاتا ہے، یہ ناشتہ آپ کو ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے باہر کے خوشبو ہو گئے، آپ کا ناشتہ آپ کو لاکھوں کے برابر کی تعداد میں کیا ہے، ہاں ادھر آپ کو کیا ہے ثواب کی صورت میں ہے۔ جب آپ نے بینک میں کوئی بیلنس نہیں رکھا ہے تو آپ بینک جائیں گے؟ ہاں بینک تو نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پر آپ کے جو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں گے تو جو کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس اے ٹی ایم ہے، نہ کوئی رسید ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا ہے نا، یقین دیکھو اللہ بینک ہے، قیامت ایک ذخیرہ ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ فرمائے انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں تم لوگوں کو کیا ہے فضیلت دے دی۔ تو روایت میں ہے کرتا ہوں جی، باقی اور بھی صدر مومنین ہیں، میں تو کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی تھی نا، یا نعمتیں دی ہے، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ہے، لیکن قرآن فرمایا نبی کی امت کے لیے کنتم خیر امت، کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، 1,24,000 پیغمبر، ان میں صرف ایک پیغمبر کی امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت۔ کون؟ آپ لوگ کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے زمانے کے لیے تھا، جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں وہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ کچھ بھی۔ آپ کے پاس جو لباس اس زمانے میں بتاتے ہوئے مجھے کبھی شرم آتی ہے، اس زمانے میں لوگوں کے لیے شلوار تک نہیں تھی، پتہ ہے نا آپ کو؟ قرآن میں ہے، آپ کہیں کہ کہاں پہ قرآن میں شلوار نہیں ہے؟ یقین کریں نہیں کریں گے؟ لوگوں فیکٹری نہیں تھی، اتنا دنیا ترقی نہیں کی تھی تاکہ آپ کہیں یار اس کے پاس جو کپڑے تھے، سب کے لیے جو کہ ہے ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، جو گھر سے باہر جاتا تھا وہ پہن کے جاتا تھا، جو گھر میں رہتا تھا جو ہے وہ ننگے رہتے تھے۔ خود حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے خوف سے کیا ہے چلے گئے، کہاں سے؟ مصر چلے گئے،
تو وہاں پر تھکے ہارے کوئی جانتا نہیں، خوف کی حالت میں ہیں، ادھر ٹیک لگے بیٹھے، کوئی لوگ جو ہے نا چشمے سے کیا پانی نکال رہے تھے، 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہے، ہاں اپنے جو ہے وہ حیوانوں کو پانی جو ہے نا پلانے کے لیے، غیرتمند ہے نا، غیرتمند ہمیشہ غیرتمند ہوتا ہے، جوانوں آپ سب جوان ہے ادھر، ہمیشہ غیرتمند بنو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ناموس کی حفاظت کرتے ہیں کہ جو نے کیا ہے ناموس کے پیچھے، دوسروں کے ناموس کے پیچھے چلتے ہیں، ناموس غیرتمند ہوتا ہے۔ قال فما خطبکما، کیا کر رہے ادھر؟ لوگ ادھر پانی نکال رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نے کیا ہے بیٹھے ہیں، 2 لڑکیاں جو نے کہ ادھر کھڑی ہیں، درمیان میں نہیں تھی۔ جو خدا کا ولی ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں باقی جو نے کیا ہے، دیکھیں نا یہ سب کی بہنیں کیا ہیں، سب کی ناموس کو اپنا جو ہے ناموس وہ سمجھتے ہیں۔ کیا کر رہے ادھر؟ انہوں نے کہا کہ ادھر یہ لوگ پانی پلانے تک ہم جو ہے کمزور ہیں، پانی نہیں پلا، میں نے بابا جو نے کہ ہے بابو نے شیخ کبیر، ہمارا بابا جو نے کہ ہے بڈھے ہیں، ہم ان کے جو ہے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کا ولی ہے نا، پہلوان پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، گئے 1-2 میں کیا نکالا جی، شراب کیا، فارغ کر دیا، آ کے جو نے کہ ہے دوبارہ جو دیوار کے سٹک لگا کے فرمایا ربی انی انزلت الی من خیر فقیر، میں بھوکا ہوں، روایت میں ہے مجھے کوئی بلائی بھیجیں۔ یار اس زمانے میں غربت تھی، ہوٹل نہیں تھا، کوئی ریسٹورینٹ نہیں تھا کہ آپ جو نے کہیں یار جا کے جو ہے کھانا کھاتے ہیں، یار پیسے بھی نہیں تو کہ مثلا کوئی گھڑی جو ہے موبائل رکھ کے جو ہے کہ میں پیسے گھر لے آتا ہوں، آپ کو کام کر کے دے دیتا ہوں، یہ کوئی ایسا چیز نہیں تھا یار۔ 2 سوکھی روٹی کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ جو نے کہ میرے لیے کوئی بلائی کا سبب فراہم فرمائیں۔ آگے دوبارہ بیٹھ گئے اور نہیں کہا جو نے ان سے کیا میں نے کام کیا لہٰذا گھر سے روٹی لا کے دے دو۔ آج کل ہمارے مالی آتے ہیں صفائی کرنے سے پہلے جو نے کیا کہتے ہیں چائے پلاؤ، ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، ناشتہ نہیں کیا ہے، مولوی صاحب کہیں پڑھانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ یار مجھے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے، جو نے کہ ناشتہ لا کے دے دو۔ اچھا اتنے میں وہ لڑکی آئی، قرآن خود فرما رہا ہے الاستحیاء، کہ ہے شرماتے ہوئے وہ لڑکی آئی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا باپ آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے اس کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ آگے چلی، راستہ پتہ نہیں تھا، تو ہوا نے کیا ہے وہ اس زمانے میں آپ کو کیا عرض کر رہا تھا، جوانوں اگر کسی لڑکی کی ٹانگیں نظر آ رہی ہے تو اس کو جو ہے کہ چھپانا فرض ہوتا ہے نا، کہ جو ہے کہ ہے اس کو بظاہر مزید جو ہے کہ ہے وہ کہنا۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، آؤ جا کے کیا ہے پیچھے ہٹو، میں آگے چلتا ہوں، تم کیا ہے اشارے سے مجھے بتانا کہ کہاں دائیں چلنا ہے، بائیں چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے۔ موسیٰ خود آگے چلے چونکہ نظر آ رہی تھی، کہاں شلوار تھی مجھے بتائیں، کہاں کپڑے تھے مجھے بتائیں، غربت تھی۔ آپ کتنے متوں ہیں یار، ڈیلی چینج کرتے ہیں، ڈیلی ماڈل چینج کرتے ہیں، ڈیلی جو ہے کیا ہے اتنا جو ہے کیا ہے پہن کے تھک گئے۔ آج جو کیا ہے ماشاء اللہ پھٹی ہوئی شلوار جو ہے کیا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں جو ہے کہ ماڈل ہی نہیں ہے، آج کل پھٹی ہوئی شلوار جو ہے کیا ہے لوگ بیچتے ہیں، پہنتے ہیں، اتنا آ گئے ہیں یہ لباس پہن کے اتنا آ گئے ہیں، کیا ہے آج کل جو ہے کہ وہ پھٹی جو ہے کہ ہوئی حدیث میں ہے، ہاں وہ پیغمبر ہے نا، ایک وقت آئے گا لوگ یرجعوا الی اصلہ، ہم مانگ سے جب پیدا ہوا تھا ننگے پیدا ہوا تھا، اللہ کہ پرانے کو چھپا دو، پرانے زمانے میں ان کو نہیں ملتا تھا۔ اچھا یہ جو پرانے زمانے میں کینچی نہیں ہوا کرتی، بلیڈ نہیں ہوا کرتا تھا، تو کیا کرتے تھے یہ بار بار کٹوانا نہ پڑے تو یہ سائڈ والے بالکل کیا کر دیتے ہیں، ہاں کاٹ دیتے تھے تاکہ بہت دیر بعد جو ہے کہ بال اگائے، ہاں تو وہ فیشن آج کل یہی کر رہے، مطلب جو ہے کیا ہے بالکل خالی۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنے جیسے اس لڑکے کا ہے خوبصورت بال، جس ہاں عام طور پر طبیعی طرف ہوتا ہے، کچھ تو کیا کر دیتے ہیں کبھی پیچھے سے خالی کر دیتے ہیں، پھر آگے سے خالی کر دیتے ہیں، تو سہولتیں نہیں تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ نعمتیں گننا شروع کریں، آپ ایسا، ہمارا دوست بتا رہے تھے کل، ایک ڈاکٹر نے کتاب لکھی ہے، اگر کہ آنکھ پہ وہ کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس آنکھ کے صرف آنکھ پہ 500 عجائبات ہے، 500 نعمتیں،
جو ہمارے تحقیق کے مطابق کہ صرف ایک آنکھ پہ، اور پچھلے ہمارے دوست ڈاکٹر ادھر آتے تھے، کبھی ہفتے میں ہم سے بات ہوتی تھی ادھر مسجد میں، تو اس نے بھی بہت سارے باتیں کہ تمہیں وہ تہران تھا، یہ ہے وہ سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کل بتا رہے تھے کتاب لکھ ڈاکٹر نے، ایک آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں سسٹم رکھا ہے وہ 500 کیا ہے کہ قریب 500 اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی، سسٹم رکھا ہے. یہ نعمتیں نہیں ہیں. اس دن میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جان بوجھ کے بھی جایا کریں ہاسپٹل میں، جنہوں ہاسپٹل کہیں پر آپ کہیں پر جانا ہوتا ہے ڈر لگائیں، آپ کو سکون ملے گا. اگر جو بندے سکون نہیں ہے نا، مجھے تو ہی پتا آپ میں کون بس سکون میں ہے، اللہ ظاہر سب سکون میں نظر آ رہے ہیں. ہاں اگر سکون نہ ملے نا، مجھے ٹینشن ہوتا ہے، غیر لو مطلب ہوتا نہیں مالی حوالے سے، تو آپ ضرور جایا کریں بائک پہ یا کہیں پر لوکل جا کے نا، ایسے چکر لگا کے نہ آپ کو ٹوکن لگنے کی ضرورت ہے کچھ، ایسے دن گھوم پھر کے جو نہ جائے، آپ کو بالکل سکون ملے گا. محنت نہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا گردن کیا ہے، کسی کے جو نے کیا ہے سر، ہاں کوئی کومے میں ہے، کوئی کسی کا آنکھ کام نہیں کر رہے، کسی کے جو منہ کھلا ہے، کسی کے جو نے کیا ناک کٹا ہوا ہے، کسی کے جو نے کیا ہے سینہ چیرا ہوا ہے، کسی کے پیٹ پھٹا ہوا ہے، کسی کے جو نے کیا ہے ہاں کتنے اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، سن بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، سونگ بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، ٹچ بھی کر سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں. یہ نعمتیں ہیں. وَإِنِّي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ. بنی اسرائیل کی صرف تذکرہ ہوا نا، یہاں سے لگا، یعنی گویا آیت فکر کرو، یا بنی آدم، اے لوگو، اب رب سے کہو یا فلان یا فلان، اس نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ذکر کرو. نعمتیں کم ہیں. جس دن آپ نے نعمتوں کا احساس کیا اللہ نے مجھے دی ہے، اس دن سے آپ کو نعمتوں کی بارش کیا ہے شروع ہوگی. آپ گننا شروع کرو. ہاں میں وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ میں یہاں لنک دینا چاہتا ہوں. امام حسین کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو پتہ نہیں تھا میں نے دیا ہے، دینا تب محبت بڑھے گی. اللہ یہ دیا ہے، یہ بھی آپ نے دیا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی آپ کے ہیں، ہاں باڈی بھی آپ کے ہیں، مال بھی آپ کے ہیں، اولاد بھی آپ کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ کو مسلمان ہو، کسی نے 2 رکعت پڑھی ہے مسلمان ہونے پر، 2 رکعت شکرانے میں، مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو نے کہ 20-30 لوگ ہیں. مسلمان ہونے پہ کسی نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. ڈن ہے نا. شیعہ ہونے پر کتنے رکعت پڑھی ہے؟ یا اللہ آپ نے مجھے شیعہ بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے. آپ خود شیعہ بنے ہیں؟ نہیں بنے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب حرام فرمایا کہ آپ شیعہ خاندان میں کیا ہیں پیدا ہوئے، نہیں پڑھے. کتنی مجالس آپ نے پڑھی ہے، شرکت کی ہے، یا مجالس کی توفیق ہوئی ہے. امام حسین کی محبت میرے دل میں آپ نے کیا ہے ڈالی، اس کے شکرانے میں مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے کیا، آپ خود بتا نہیں رہے ہیں، 2 رکعت ہی پڑھے ہوگے شکرانے میں. نعمتوں کے شکرانے میں اگر تمام نعمتوں کے شکرانے میں اگر پڑھی جائے تو یہ ساری ہاں وہ الگ بات دیکھو، الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہے. ہاں لیکن میں تمام نعمت ہے، لیکن دیکھو نا محبت بڑھتی ہے. میری بات کیا ہے، میں جس ٹاپک کو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اتنی نعمتیں ہیں. اسلام الگ، شیعہ ہونا الگ، امام حسین کی محبت الگ، کسی عالم کو گھر بولانا الگ، اچھے محفل میں جانا الگ، اچھی اولاد کو ہونا الگ. یہ نعمتیں جب آپ اتنی نعمتوں میں 2 رکعت پڑھیں گے تو کیا ہے، آپ پیور اللہ کے ہو جائیں گے، پکے اللہ کے ہو جائیں گے. اللہ پکا کیا ہے، آپ کے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ اور آپ کے درمیان میں کوئی شیطان، کوئی ابلیس، ہاں کوئی وائرس نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا تو اس کو بولتے ہیں عبد خدا، عارف باللہ. اللہ کا کیا ہے عارف، اسی کو بولیں گے. اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. سب شکرانے میں ہم سمجھتے ہیں یار میرا پیسہ، بہت سارے جو اچھا ابھی ناشتہ نہیں آیا نا، تب تو جو نے کیا ہے پڑھنا ہے ضرور جناب علی. اچھا جی، آج ویسے کافی ٹائم بھی کافی آیا. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ اچھا جی، آپ نے قصیدہ پڑھنا ہے، تقریر کرنی ہے؟ چل قصیدہ پڑھیں گے نا، چل ٹھیک ہے. اچھا قبلہ، ہاں اچھا میں بتاتا ہوں جی. سوال ہوا جی فرمائیں. تکبیر الاحرام جی یہاں تک یا تو نہ کرے
ایسے ایسے نہ کرے، یا تو یہاں کرنا ہے تو یہاں تک لے آئے، پھر جس کے پیچھے مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ باجماعت، وہ اگر ایسے ایسے کرتا ہے پورا نہیں لاتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہاتھوں کو بلند کرنا جو نے کیا ہے مستحب ہے، اگر نہیں لاتا ہے خود تکبیر احرام میں بھی تکبیر جب آپ مثال کے طور پر 2 رکعت صبح کی واجب پڑھتا ہوں قربتاً، میں مثال بتا ہوں، تو اس میں بھی ہاتھوں کو اتنا بلند کرنا کہ جو یہ جو انگوش شہادت ہے نا، یہ والا یہ کانوں کی لو اس کے برابر ٹچ کرنا بھی نہیں ضروری نہیں ہے، اتنے برابر بلند کریں کہ جو ہے یہاں تک کانوں کی لو تک پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ اٹھانا کیا ہے مستحب ہے، اگر آپ نہیں اٹھاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر احرام ہو گئی، وہ مستحب ہے۔ نہیں وہ تو پہلی تو ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں نا، اچھا جی۔ اور مولانا لوگ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے تکبیر پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا ہے۔ ایک فلسفہ میں آپ کو بیان کروں، آپ کو مزہ آئے گا، پہلے بتا چکا ہوں، شاید بھول گئے نا، اس وجہ سے میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ تکبیر پڑھتے وقت آپ کیا کرتے ہیں، ہم پہلے کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایک فلسفہ اس کے پریکٹیکل دیکھیں، ہاتھ نیچے ہوتا ہے نا، ہاتھ کیا ہے نیچے ہوتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اللہ اکبر، یعنی آپ نے اللہ اکبر تو ہاتھوں کو نیچے سے کیا اسٹارٹ کرنا ہے، کیا مطلب اس کا، اللہ اکبر مطلب آپ سب سے بڑے ہیں، یعنی میں نے زمین سے ہاتھ اٹھایا، میں نے کام سے ہاتھ اٹھایا، میں نے کھانے سے ہاتھ اٹھایا، یار فلسفہ ہے۔ یعنی جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بولو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جب سب سے بڑا ہے تو کھانا چھوٹا ہے، نیند چھوٹی ہے، کام چھوٹا ہے، جاب چھوٹا، سب چھوٹا ہے، آپ بڑے ہیں، نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ ہم نہیں کہتے ہیں یار میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، جس چیز سے کام آپ بیریز میں ہو جائیں، چھوڑ دینا ہو، آپ کیا بولتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، فلسفہ یہ ہے۔ آپ کے کسی نے بتایا تھا یہ چیزیں، یہ پتہ نہیں اسلام کا ہر کام میں کہ فلسفہ ہے، ہاتھ اٹھایا، میں خود پہلے شروع میں کیا کرتا تھا جی، پڑھو میرے شہزادو، سوال کرو، سوال میں کیا ہوتا ہے جناب والی، دیکھیں ابھی شاہ صاحب نے سوال کیا تو جو نے کہ مطلب سمجھ آیا، میں کیا بولوں کیا نہ بولوں، اتنا وہ کیچڑ بن جاتا ہے نا، مطلب چیزیں ہیں تو سوال، کوئی اخلاقی سوال کریں، کوئی فقہ کا سوال کریں، کوئی مطلب حدیث کا سوال کریں، تو اس طرح کیا ہو جاتا ہے جناب والی، بچوں کے جو علم میں اضافہ ہوتا ہے، یا سب کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اچھا یہ ہو گیا، باقی اس ذکر کے علاوہ باقی تمام تکبیرات کیا ہے مستحب ہے، یعنی کہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی تمام تکبیریں، رکوع میں جاتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، یہ سارے تکبیریں کیا ہے مستحب ہے۔ آشاب سے نے سوال کیا، ایک بندہ جو نے کہ ہم مولوی صاحب ان چیزوں کے پابند نہیں ہیں، تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، مولوی عاجل ہونا چاہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر مولوی کو بس اتنا جو ہے مولوی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن رکھو، آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجئے، کسی بھی مولوی سے پوچھ لیجئے یار کہ امام جماعت کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے، کدھر لکھا ہے، ماشاءاللہ دیکھو مولوی عادل ہونا ضروری ہے، ہم عادل نہیں بنتے ہیں، عادل بن سکتے ہیں، آپ عالم نہیں بن سکتے ہیں، عادل بننا آسان ہے، یعنی آپ کے عرف میں ماحول میں آپ تمام واجبات کو انجام دیتے ہوں، برائیوں سے روکتے ہوں، آپ کے معاشرے میں محلے والا آپ کو یہاں بندہ اچھا ہے، اگر اچھا کہا جائے ابھی آپ میں سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام اتنا عظیم مذہب ہے، اسلام سب کو پردہ رکھنا چاہتا ہے، اسلام سب کو ویلیو دینا چاہتا ہے۔ اسلام کیا ہے، ہمارے یہاں پر بندہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو فاسق بنا دیا، اس کو کافر بنا دیا، اس کو مشرک بنا دیا، ہمارا ماحول کافرستان ہے۔ اچھا جی، تو بنی اسرائیل کی بات کرتے ہوئے مل گیا، جواب مل گیا نا آپ کو، تو ایک فرعون بات آئی، تھکے تو نہیں ہے، اب کیا کریں، ناشتہ سب جن کیا ہے، تو وہ فرعون کی بات آئی، بنی اسرائیل کے مقابلے میں کون تھا، ہاں بنی اسرائیل کے مقابلے میں کیا تھا، فرعون تھا نا۔ چل فرعون کی بات انشاءاللہ جو نے کہا نیکسٹ ٹائم رکھیں،
ٹھیک ہے جی، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، پھر بات لمبی چلی جائے گی۔ اگر یہ ایک سوال ہے جی فرمائیں۔ جو پچھلے اتوار کو بھی بات ہوئی تھی یہ غسل وغیرہ کے بارے میں، پھر چھینٹوں کے بارے میں، جی جی ایک مثال ہے، ہم نے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پہن کے چلے گئے، کوئی بھی کپڑے اگر اندر پڑے ہیں تو نہاتے وقت جو ہے، یعنی غسل جنابت کے دوران وہ ہمارے اوپر ٹچ ہو کے وہی چھینٹیں اس کے اوپر کپڑوں کے اوپر پڑ گئی ہیں، کیا وہ کپڑے پہن سکتے ہیں؟ یہ کسی کے ساتھ لٹکائے ہوئے اندر جی جی سمجھ گیا، ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنابت کے دوران کہ جو ہمارے اوپر چھینٹیں یعنی کہ پانی گرا اور اس کی چھینٹیں ان کپڑوں کے اوپر پڑ گئی ہیں، کیا جی ان کو پہن سکتے ہیں؟ جی حالانکہ وہ صاف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ بہنے کے لے کے جائیے نا، میں سمجھ گیا، مطلب اچھا جی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ پر جنابت کا غسل ہے، واجب غسل، مستحب میں تو ہم نجس ہوتا ہی نہیں ہے، واجب میں آپ پہلے کیا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو گندگی صاف کرنے کے لیے صابن لگا کے پانی ڈال دیتے ہیں نیت سے پہلے، یعنی آپ کو کوئی گندگی تو نہیں، نجس تو نہیں ہے، لیکن آپ صفائی کے لیے کیا کرتے ہیں، صابن لگا کے شیمپو لگا کے پانی ڈالتے ہیں، اگر اس وقت چھینٹے پڑیں وہ چھینٹا کیا ہے، پاک ہے، کیوں، آپ کی باڈی کیا ہے، پاک ہے۔ لیکن جب آپ نیت کرتے ہیں میں واجب غسل کرتا ہوں یا جنابت کا غسل کرتا ہوں، بچوں ایک سوال، اگر آپ نماز کے ٹائم ہو چکا ہے، اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو کیا نیت کرنی ہے، واجب غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اگر آپ نماز سے پہلے یعنی آپ تیاری کرتے ہیں، مثال کے طور پر نماز ہوتی ہے 12 بجے زور کے، آپ غسل کرتے ہیں 11 بجے، تو آپ نے کیا نیت کرنی ہے، واجب یہ نہیں کرنے ہیں، بے شک آپ کو احتلام ہوا ہو، اس واجب جنابت کچھ بھی ہے، آپ نے کیا نیت کرنی ہے، جنابت کا غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ جو واجب ہو جنابت ہو، جنابت کا غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ کہ جب پانی ڈالیں گے تو تب آپ پاک ہوں گے نا۔ آپ کو غسل کب کہا جائے گا، کہلا جائے گا یہ اس مدن غسل کیا ہے، جب آپ نیت کر کے پانی ڈالیں گے۔ اگر نیت کے بغیر آپ 100 بار بھی پانی ڈالیں آپ پاک، بس جب آپ نیت کر کے غسل ڈالیں گے تب وہ چھنٹا، چونکہ نا وہاں سے اندر سے پاک ہو گیا، باہر لے گیا وہ کہ چھنٹا کیا ہے، نجس ہے۔ نہیں تو پہلے جو مطلب جب وہ نجس تھے حالت جنابت میں، تو اگر اس وقت جو صفائی کرتے ہوئے جو پانی اگر کپڑوں پہ پڑ جائے تو وہ آپ کا مقصد ہے وہ پاک ہے؟ میں نے عرض کیا نا، آپ نے گندگی تو صاف کر دی ہے، ایک ہوتا ہے نا جہاں پر گندگی الگ چیز ہے، نجاست ان کا جو مطلب الگ ہے، وہ میں آپ نہیں وہ بتا نہیں، وہ گندگی الگ چیز ہے، نجاست کیا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے طہارت کر دی، جہاں جہاں پر گندگی لگی تھی، نجاست، گندگی نہیں کرنا چاہے۔ اگر آپ صابن کے ساتھ اگر آپ جو ہے کسی کو ٹچ ہو جائے وہ گندا ہے لیکن نجس، اگر میں ہاتھ کو صابن لگا کے کہیں پر ٹچ کروں تو کیا ہے، اس کو گندا کہا جائے گا، لیکن نجس ہوتا ہے پیشاب کے ذریعے، پاخانے کے ذریعے، منی کے ذریعے، خون کے ذریعے، کافر کے ذریعے، کتے کے ذریعے، سور کے ذریعے، یہ نجس ہوتی ہے، یہ چیزیں نجس ہوتی ہے، پس میں آئی۔ لیکن آپ پاک ہے، پاک کا مطلب ہوتا ہے یہ تھوڑا سا نہیں، اسی لیے میں نے کلیئر کر دیا نا، ایک ہوتا گندک ہوتا، جب بندہ حالت جنابت میں ہے جی غسل جنابت سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کی جگہ غسل جنابت سے پہلے جب بندہ حالت جنابت میں ہے، اس وقت اگر پانی ڈالتا ہے